کیونکہ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ کے ہر کام میں ہزار حکمتیں پوشیدہ ہیں. بس شکر کی عادت ڈالیں. جو پاس ہے اس پہ شکر کرنا شروع. میں لکھ لو حضرت ڈیٹ لکھ لو جنا سال بعد بدلیا تو میں جرمدار ہوں. بھائی قرآن ہے, میں اپنی کون سی سنا رہا ہوں. میری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن جو ابتدا میں اپنا تعارف کروا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں اللہ کہہ رہے ہیں لئن شکرتم. اچھا چلو میں اس کو آئے آپ کو دلیل کے طور پہ ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں عملی طور پہ. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے, آپ نے فرمایا اس نے حلال کھانا کھایا. حلال کا لفظ حدیث میں موجود نہیں ہے, میں اپنے کو بول رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا تھوڑی بات واضح رہے. جس نے حلال کا کھانا کھایا, کیونکہ حرام پہ تو یہ ہو نہیں سکتا ہے, حلال کا کھانا کھایا اور کھا کے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ اس کو روزے دار کا ثواب عطا فرمائے. اتنا پسند ہے اللہ کو شکر. روٹی بھی تو رج کے کھا رہی ہے, بس تو کیا یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ. نبی علیہ السلام فرمانے اللہ اس کو روزے کا ثواب عطا فرمائے. شکر اتنا پسندیدہ اللہ کی بارگاہ میں. لیکن کیا ہے, ہمیں عادت پڑ گئی ہے نہ شکر کی. اور پھر نہ شکری کے لیے قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر کفر کیتا, اعتراضات کیتے جی دیکھو جی اللہ نے ان عذابی لشدید, ان عذابی لشدید. اور یہ حضرت جی ہم نہ شکری کا عذاب بھگت رہے ہیں, نہیں شکر دی عادت پاؤ. یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا. اور اس پہ بھی نا مولانا روم نے اس کو بھی حکایت کی ہے. آپ فرماتے کو بادشاہ تھا تو وہ شکار کھیلنے گیا ساتھ اپنے وزیر کو لے کے. وزیر بڑا دانا آدمی تھا اور وزیر کی عادت تھی کہ وہ ہر بات پہ کہتا تھا ایدے ٹی وی کو اللہ جی حکمت دے, اچھا ہونا کچھ برا ہو جانا, اس نے ہر بات پہ یہی کہنا اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے. وہ بادشاہ جنگل میں شکار کھیلنے گیا, وہ گھوڑے سے گر گیا بادشاہ نا, اور اس کی یہ چھنگلی, یہ جس کو ہم چیچی انگلی بولتے ہیں, اس کی انگلی ٹوٹ گئی, وہ ٹوٹ کے نہ لٹک گئی. اب بادشاہ تھا مزاج بڑا نرم ہے جی, بڑا نازک مزاج آدمی, وہ انگلی ٹوٹ گئی تو بادشاہ جو ہے نا وہ رونے لگ پڑا. تو وہ وزیر کہتا ہے حضرت نہ رو, ایدے چی بھی کوئی حکمت نہیں. بادشاہ کو غصہ آیا, اس نے کہا میری انگلی ٹوٹ گئی تو کہنا حکمت ہے. سپاہ بلائی, فرمایا ٹویا کٹو اینا نہ دب چھڑو انہوں زمین دے وچ, آپ انہوں آ کے درندے کھان کے انہوں لگے گا پتہ. وہ دبا دیا اس کو, بس گردن باہر رہ, یہ سر باہر رہ گیا. جب بادشاہ جانے لگا نا کہتا ہے حضور ایدے چی کوئی حکمت ہے. اب وہ آگے جا کے مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ راستہ بھول گیا اور وہاں کو قبیلہ رہتا تھا آدم خور, انسانوں کو کھانے والے. اور اس دن باری تھی ان کے بادشاہ نے کھانا تھا, تو پھر بادشاہ کے لیے وہ کھانا بھی کو بہتر ہی ڈھونڈتے تھے. ان کو بادشاہ مل گیا, انہوں نے بادشاہ اٹھایا اور لے گئے. وہ آ گیا ان کا بادشاہ, جب کھانے لگا تو اس کی وہ انگلی ٹوٹی ہوئی لٹک رہی تھی. وہ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے ان کو مارنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا میرے لیے کی ہے, داغی شاید چک لے آئے, جب واپس اٹھ گیا وہ اور شاید لے کے آؤ. وہ بادشاہ نے واپس اٹھ گئی. کہنے لگا واقعی حکمت تھی, نہ ٹوٹی ہوتی تو میں گیا, نہ ٹوٹی ہوتی میں گیا. وہ سپاہ کو کہا چلو پہلے انہوں لبیے جا کے, وہ پتہ نہیں انہیں ہے رہی ہیں کوئی درندے دے کھا گئے نہیں. وہ گئے تو ویکھیا ہے سی, انہوں کڈیا باہر. اس نے کہا بھائی اس کی حکمت تو سمجھ آ گئی, اور جو تجھے مٹی میں دبا دیا تو نے کہا تھا اس میں بھی حکمت ہے. اب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہے, دسو تاڑے تو بعد سب تو چنگے کپڑے کے دینے. انہوں نے کہا تیرے. انہوں نے کہا تاڑے تو بعد سب تو چنگا تاج کنے پایا. انہوں نے کہا تو. انہوں نے کہا بس رہے حکمت سی, جب میں اتنے نہ ہوتا تو انہیں تانوں سٹ کے پھر میں لے جانا. یہ حکمتیں ہیں اللہ کے ہر کام. اس لیے حضرت شکر کی عادت ہم ڈالیں, ہمیں شکر کی عادت ہے. شکر ادا, اچھا یا اللہ تیرا شکر, اللہ یا اللہ تیرا شکر. تو اور اس میں شیخ سعدی کا قول بھی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضور کی حال ہے؟ آپ نے فرمایا حال کی ہونا ہے, رب دیا نعمتاں کھا کھا کے دند ٹوٹ گئے نے, لیکن زبان ہے یہ بھی نہ شکری تے لگی ہے. ٹوٹ گئے نے دند نکل گئے نے کھا کھا کے, لیکن زبان ہے یہ بھی نہ شکری تے لگی نہیں ہے. شکر کی عادت. دیکھو لئن شکرتم لازیدنکم, تو شکر کر میں تینوں اور دیا, میں تینوں اور دیا, میں تینوں اور دیا. میں نے حضرت میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ جو کبھی
میں چلو نام نہیں لوں گا، لیکن مسجد میں بیٹھا ہوں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں اس کا جرم دار، لیکن بات بالکل کیونکہ کیمرہ آنا ہے اچھا نہیں مناسب کی بات. حضرت جی وہ بندہ کبھی اسی فیکٹری میں نا گیٹ کھولا کرتا تھا، پھر اللہ اس پہ وہ وقت بھی لایا، اللہ نے اس کو اتنا دیا کہ اس نے وہی فیکٹری خریدی ہے. ہاں جی ہم مسجد میں کھڑا، اللہ نے اس کو اتنا دیا، پھر اس نے وہی فیکٹری خریدی ہے جی، خریدی ہو. اور وہ قوام بھی نہیں، پیر صاحب ہیں. چلو میں آپ کو تھوڑی اور بات بتا، وہ پیر صاحب ہیں اور آپ کے پاکستان میں ان کے لاکھوں کی تعداد میں مرید ہیں. انہوں نے مجھے خود بات سنائی ہے. میں نے اس کی حضور یہ ایتھے کیویں پہنچے جائے تھے؟ تو کہتے ہیں ظاہر ہے جی کیمیکل کی وہ مل تھی، وہ نا فیکٹری تھی کیمیکل. کہتے ہیں ظاہر ہے کوئی گاڑی آنی کوئی جانی گیٹ میں نہیں کھولنا ہوتا تھا. تو کہتے میں جب بھی کوئی گاڑی گزرتی تھی نا تو میں نے کبھی حسد نہیں کیا تھا، کبھی میں نے یہ نہیں کہا تھا یا اللہ میں نے چوکی دار دینوں گڑی ہے. کہتے میں خوش ہوتا تھا اور دعا دیتا تھا یا اللہ اینو میں دی ایک اور دے. اور پھر اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ آج میں نے یہ فیکٹری خرید لی. شکر کر کے دیکھو، ایتھوں شکر ایتھوں اللہ دی بانڈ تے اللہ دی رضا تے راضی ہو کے دیکھو. یہ میلاد آپ کو یہ تو سکھانے آیا ہے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے ہیں. لیکن کہاں بزم سجی ہوئی ہے؟ گلیاں سجی ہیں، باقی دیکھا کبھی نہیں سجیا. گھراں چ لڑائیاں طلاقاں، سکا پرا پرا نو نہیں بلاندا، بہن پرا نو نہیں بہندی، پلین پرا نو نہیں. کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مقصد میلاد بھول چکے ہیں، ہم مقصد آمد مصطفیٰ بھول چکے ہیں. ہم بازار تو سجا رہے ہیں لیکن ہم خود نہیں سج رہے. ہم نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو بھول چکے ہیں. اب میں نے جو بات شروع کی ہے میں کوشش کروں گا اسے بس جاتے جاتے یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا انداز مبارک تھا، اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا انداز مبارک تھا. لیکن جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا، آپ نے پردہ فرما لیا، رخ انور کو چھپا لیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول بنے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک بچی آگے چھوٹی سی، تو اس نے آ کے نہ رونا شروع کر دیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ رو رہی ہے؟ وہ کہتی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت قلب ابو بکر کا کیا حال ہے، تجھے کیا بتاؤں. اس نے کہا نہیں ایک اور وجہ بھی ہے. آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میرے والد نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، میری ایک بوڑھی نابینا دادی ہے اور میں ہوں، اور تیسری ہماری بکری ہے. ہماری بکری کا جو دودھ ہے نا اسی کو بیچ کر ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. تو رو میں اس لیے رہی ہوں، دادی نابینا ہے، وہ دودھ نکال نہیں سکتی، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں ان سے نکلے گا نہیں. تو جتنی دیر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات ظاہری سے موجود تھے نا امی، تو نبی علیہ السلام روز آیا کرتے تھے اور ہمیں دودھ دو کے دیا کرتے تھے. کہاں گئی یہ باتیں؟ مطلب جی 10 گھر نے 9 نہ بول دے تو میلاد میں بھی منا ڈیا تو کہا میلاد منا ڈیا. تجھے میلاد کا مزہ آنا ہی کوئی نہیں. ہاں جی میلاد کا مزہ لینے تے جا پھر اسے منا جا کے بھی. فرمایا جب تک نبی علیہ السلام موجود تھے آپ روز تشریف لایا کرتے تھے، اگر نہیں ہوتے تھے تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے تھے. اب میں رو اس لیے رہی ہوں نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب کون بکری کا دودھ نکالے گا اور ہم کیسے گزر بسر کریں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور قربان جاؤں محبوب. آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ابو بکر زندہ ہے، جتنی دیر تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ وہ نکالا کرے گا. ادھر ادھر 4 پیسے آ جانا ہی غریب رشتہ داروں کو بلانا چھڑ دیں اسی ماڑے یار چھڑنے ہیں. حقیقت ہے جی، میں نے لوگوں کی بیٹھ کے لوگوں کی مجلس میں بدلتی دیکھی ہیں. صرف کانوں کدھر مانگی نہ لے، کتنے پیسے نہ مانگ لے اور چلیا. شکر کر رب دا اللہ نے تینوں دین والا کر چھڑے، لین والا کر چھڑدا تو کی بگاڑ لینا سی. شکر کرو یار، بانٹو اس کو بانٹو. اور چلو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو مالی لحاظ سے بڑے فقیر تھے. مالک کی مرضی ہے نا جی، جو چاہے رنگ دے کسی.
چاہے تو کسی کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دو، کثرت مال حضرت. چاہے کسی کو حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کر دے حضرت، کثرت مال حضرت. اور چاہے کسی کو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری بنا دے حضرت. مرضی ہے نا مالک کی. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ ہے. مالک کے رنگ ہے. چاہے کسی کو جنید بغدادی کر دے، چاہے کسی کو بہلول دانا بنا دے، ٹھیک ہے جی. وہ مرضی ہے مالک کی، جو اس کے رنگ کرے، جو چاہے سو پیا کرے. وہ بڑے غریب تھے. اور حضرت یہ جو محبت ہوتی ہے یہ بندے کے اندر بڑے پھول کھلاتی ہے، بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، بڑی آرزویں ہوتی ہیں. وہ دیکھو نا، وہ بھی تو کوئی عاشق تھے نا جن کو حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک نہیں ملا، تو پھر محبت نے پھول کھلایا اور پھر اس پھول سے کیا خوشبو آئی. عرض کیا کرتے ہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. پھول کھلانا درے کر جی. تو کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظر آنے کا نظر آنا ہے. یہ محبت کے رنگ ہے سارے. یہ پھر اندر پھول کھلتے ہیں. چیلنج کریے، چیلنج کریے. دیکھو نا خواجہ غلام فرید، یہ بھی تو پھول ہی کھلانا. عرض کیا کرتے ہیں، اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف محبوب دیوان، پاپوش بنن کھل میری دے تے میں قدمی سجن دے آن، جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں. لیکن حضرت ہماری جانیں بلا سانو تے اسی تے ایک ہی دوڑ چ لگے ہوئے ہیں، کار سب نہ چنگا میرا ہونا چاہیے. ہم تو اس دوڑ میں لگ گئے ہیں. اللہ راضی ہے، حضور راضی ہے، اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہے، کبھی نبی علیہ السلام ہم سے ناراض تو نہیں ہے. یہ فکر پتہ نہیں ہم سے کہاں چلی گئی ہے، کہاں چلی گئی ہے. خوش آمد کی عادت پڑ گئی ہے. تسی میری کرو میں تاڑی کرنا، تسی مینو آکھو میں تانوں آکھنا. ہم کھیل رہے ہیں اس کام جو. اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں کہ وہ شیشے دے دھوکے چ نہ آئی. ہم سارے شیشے کے فریب میں آ گئے ہوئے. وہ ویسٹ کوٹ پا کے، چٹا سوٹ پا کے ہیں جی، کڑی چھڑی پا کے شیشے سامنے کھلو کے ویکھنے ہیں نا. ہم شیشے کے فریب میں آ گئے. کوشش کرو اس شیشے دے فریب جو نکلیے، اپنے فیصلے ایسی خود نہ کریے. اس کو بھی مولانا نے حکایت کی. آپ فرماتے کو دلہن سجی بیٹھی تھی. آپ کو پتہ بیٹیاں تو پہلے بڑی پیاری ہوتی ہیں، تو ذرا سج جائیں تو پھر اور پیاری لگتی ہیں. وہ ماں آئے تو آ کے بلائیں دے، آج تو بڑا ہی روپ چڑھے ہے میری تھی. وہ باپ آئے تو آ کر کے آج تو بڑا ہی روپ چڑھے ہے میری تھی. خالہ، پھوپھی، ماسی، چاچی سارے آئے. لیکن حضرت وہ ہماری طرح نہیں تھی. وہ خود فریبی میں مبتلا نہیں تھی، وہ دانا تھی کوئی. وہ رو پڑی. جب سب نے روتے ہوئے دیکھا نا، انہوں نے کہا تو کیوں گھبران رہی ہے، تو بڑی سونی لگن رہی ہے، بڑا روپ چڑھے ہے تین کیویں یقین دوائی ہے، تو بڑی سونی لگن رہی ہے. وہ کہنے لگی اج گل تہاڈے تے نہیں مکنی، دعا کرو جی دے کے چلی انہوں بھی سونی لگ جائے. آپ کے اور میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ میں جنہ مرضی بھی سونا آکھوں، گل تو ادھر بنی جی تین حضور نے بھی سونا لگی. میں جنہ مرضی پہ تمہیں سونا آکھاں، گل تو نہیں مکنی. گل تو اس دن مکنی ہے جس دن انہوں نے سونے لگا. ادھر اس لیے نکلے حضرت ان کاموں سے اور کوشش کریں قرآن و سنت کے راستے پہ چلیں. قرآن کریم ہے تو وہ پھول کھلا. پھول کیا کھلا کہ اپنے محبوب علیہ السلام کو نا کو تحفہ پیش کرو. اب یہ تھا کہ تحفہ کیا پیش کروں. پھر دوسرا پھول کھلا کہ جی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا انگوروں کا تحفہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ انگور مدینہ پاک کی سوغات نہیں ہے. آپ آنے والے ہیں ماشاءاللہ مدینہ پاک سے. یہ تو سارے ادھر طائف وغیرہ میں آتا ہے، ہوتا ہی انگور. مدینہ پاک کھجور یہ وہاں سے ہی آئے گا سارا. وہاں جتنی گرمی ہوتی ہے ویسے انگور سڑتے سارے کا سارے، یہ وہاں سے آتا ہے سارا. اب تھے فقیر، انہوں نے نا پھر فاقے کاٹنے شروع کیے اور تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے، اسے جا کے انگور خریدے. جیسے ہم میں بھی یہ بات ہے کہ بھائی شے جھوٹی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہ تو بارگاہ نبوت میں جانی تھی، انہوں نے بھی انگور نہیں چکے، بس خرید لیے. وہ لا کے نا جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے، حضور نبی علیہ السلام نے تحفہ قبول فرما لیا.
اور آپ نے وہاں بیٹھے ہی نا انگور تناول فرمانے شروع کر دیے. اب حضرت یہ جو محبت ہوتی ہے یہ بڑی حساس ہوتی ہے. محبوب کی ایک ایک ادا محب کی جان لیتی ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام انگور تناول فرما رہے ہیں لیکن صحابہ میں سے کسی کو نہیں دے رہے. اللہ مزاج نبوی یہ تھا کہ نبی علیہ السلام میں کوئی بھی چیز آتی تو اس کو صحابہ میں تقسیم فرمایا کرتے. یہاں تک کہ پینے کے لیے بھی دودھ آتا تھا تو